ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک قیمتوں میں اضافہ وہ ہے جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب کوئی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں یا حکومت کے جو بھی کمشنری نظام ہوتا ہے اس میں اگر سختی نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی سے بھی ریٹ بڑھانے شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بوجھ پڑتا ہے وہ عام لوگوں پہ پڑتا ہے۔ اب اس وقت بھی جو ڈالروں کی وجہ سے کہا گیا کہ بھئی ڈالر ہم نے کم کر دیا ہے اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ قابو میں آ گیا ہے، اس کی ویلیو روپے کی بڑھ گئی ہے، لیکن روپے کی ویلیو بڑھنے کے نتیجے میں جو امپیکٹ اس کا مہنگائی کی کمی پہ ہونا چاہیے، قیمتوں پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس لیے اگر پورا میڈیا صبح سے لے کر شام تک یہ بتاتا رہے گا کہ آج 0.5 روپی قیمت میں کمی ہو گئی ہے ڈالر کی، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ نہیں بتائے گا کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی، آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی، دالوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی، تیل کی قیمت کم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ڈالر کی ویلیو بڑھنے کا تو اثر پڑتا ہے، کم ہونے کا اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورننس موجود ہی نہیں ہے، اور جب گورننس موجود ہی نہیں ہے تو جو چاہے قیمتیں بڑھا لے، اور جس کے لاٹھی اس کی بھینس۔ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑے گروپ ہیں جن کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ اپنی چیزوں کو قیمتیں کم نہیں کرتے، تو اس لیے دعوے صرف دعوے رہ جاتے ہیں، عملاً عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ ابھی پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں صرف 8 روپے کی کمی کی گئی، جبکہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 58 روپے بڑھائے اور 8 روپے کم کر کے احسان جتا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ قیمت بہت کم ہونی چاہیے، اور اس کو لاک بھی ہونا چاہیے۔ پہلے بجٹ کے موقع پر قیمتیں بڑھا کرتی تھیں، پھر انہوں نے ہر مہینے کہا کہ جناب اوگرا کے ذریعے سے ہم کریں گے، اب انہوں نے 15 بڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ تو جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی کیا اکانومی ہے اس وقت؟ ایک نوجوان کی کیا اکانومی ہے جو اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے کالج میں جاتا ہے؟ بچے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک پورے تجرباتی عمل سے ایک نسل گزرتی ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اکثر نوجوان ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیوشن میں جتنے پیسے لیتے ہیں اتنا تو ہمارا پیٹرول پہ پیسے لگ جاتے ہیں، بائک پہ آنے جانے میں ہمارے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، تو ہم ٹیوشن کہاں پڑھائیں؟ ہم کوئی کام کیسے کریں؟ کسی کی جاب لگتی ہے کسی جگہ پر، منیمم ویج 32,000 ہے، اول تو اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے؟ لیکن اگر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی 32,000 ویج کو مان بھی لیا جائے تو اسی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ 10,000 15,000 تک ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی ایکسپلائٹ کر رہے ہوں، یہ ایک حقیقت ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بجلی کا بم گرتا ہو، پھر اس کے بعد ان کے اوپر مزید مہنگائی بڑھتی ہو، تو اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں۔ مجھے ہمارے ملک کا جو سرکاری تعلیمی نظام ہے، خاص طور پر اسکولوں کا، میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے پچھلی پریس کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ سرکاری اسکولوں میں لوگ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھانا چاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم نہیں ہو رہی، اور حقیقت یہی ہے کہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر یہ 30-35 سال کا عرصہ جو کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، شکار، پورے سندھ میں گزرا ہے، ان دونوں پارٹیوں نے مل کر جو تعلیم کو تباہ کیا ہے، تو سرکاری ادارے تو تباہ کر دیے، جبکہ بجٹ 300 ارب روپے ہوتا ہے، تو لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن اب اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس لیے سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے کہ وہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، وہاں تعلیم بہتر ہو گئی ہے، وہاں ہم جو ہے وہ چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر یہاں پڑھانا چاہتے ہیں، تو لوگ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، لیکن سرکار میں تعلیم نہیں ملتی، گھوست ملازمین، گھوست اسکول، سارا نقشہ سب کے سامنے ہے۔ تو آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں، اپنے گھر میں کھانا نہیں کھلا سکتے بچوں کو پراپر طریقے سے، یہ تو ہم اس پہ تو ابھی جا ہی نہیں رہے کہ جو غذائی قلت اور اس میں جو نیوٹریشن چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو صحت پہ اثرات پڑ رہے ہیں، بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں، گروتھ پہ ان کے جو اثرات پڑ رہے ہیں،
ان ظالموں کی وجہ سے جنہوں نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے. ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ موبائل فون خرید رہے ہیں. ان سے بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریسٹورنٹ پہ لوگ بہت آ رہے ہیں. او بھائی 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, سارے ریسٹورنٹس کو نکال کر آپ دیکھیں تو 1% بھی آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے کہ جو ان ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے ہیں. 99% لوگ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں ہمیشہ سے ہم اس مقتدر طبقے کی طرف سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. حکمران طبقے کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان کو غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کل آج اخبارات میں یہ چیز موجود ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں تو جو 50,000 روپے کی لمٹ رکھی ہوئی ہے ماہانہ کی, اس لمٹ کو بھی ختم کر دیا جائے اور اس پہ بھی ٹیکس لگایا جائے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کے اوپر فلیٹ 35% سیلریڈ لوگوں پہ ٹیکس لگا دو. اب اس ورلڈ بینک کو یہ سیلریڈ لوگ ہی نظر آتے ہیں. جاگیرداروں کی بات ہلکے سے کر دیں گے, شوگر مافیا کی بات ہلکے سے کر دیں گے. جو کرپشن اگر ورلڈ بینک کے پیسوں کے ساتھ یہاں پر ہو رہی ہے, ورلڈ بینک کے عملے کی مرضی کے بغیر سندھ حکومت, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, یہ سب لوگ ہوں, یہ کرپشن نہیں کر سکتے. کیسے کلک میں کرپشن ہو رہی ہے, کیسے ان کے فنڈز میں کرپشن ہو رہی ہے, اس کرپشن کو نہیں روک رہے. قرضے پہ قرضہ دو, اس کا سود پاکستان کی قوم ادا کرے, اور پھر احکامات جاری کرو کہ تم 50,000 کی جو لمٹ ہے اس کو بھی ختم کرو اور 35% ٹیکس سب کے اوپر لگا دو. او بھائی مر جائیں ہم. 264 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ نے ادا کیا, جاگیردار اور وڈیروں نے 4 ارب روپے ادا کیے. اس پہ ٹیکس نہیں لگاؤ گے, اس لیے کہ ورلڈ بینک بھی تو وڈیروں کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے نا. ورلڈ بینک بھی تو جاگیرداروں کے ساتھ ہی ڈیل کرتا ہے, آئی ایم ایف بھی انہی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اور یہ ساہوکار ادارے انہی جاگیردار وڈیروں اور طاقتور لوگوں کے ذریعے سے یرغمال بنا کے, ہمیں غلام بنا کر, ہمیں انہوں نے بالکل جکڑ کر رکھ دیا ہے. اور معاملہ صرف معاشی پالیسیوں کا نہیں ہوتا. معاشی پالیسیاں تو تحریر میں ہوتی ہیں, اصل میں تو اس کے بعد ہی ہمارے سماجی, ہمارے تہذیبی, ہمارے دینی معاملات میں بھی دخل انداز ہوتے ہیں, قوانین بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان کے غلام در غلام جو حکمران طبقہ ہے وہ پاکستان کے عوام کو نچوڑتا ہے اور ان اداروں کے ساتھ مل کر یہ دھندے بازی کرتا ہے. ان کی کرپشن نہیں روکتے یہ ادارے. اس لیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں ورلڈ بینک کی طرف سے جو یہ بات آئی ہے کہ ٹیکس لگایا جائے, اور جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس میں بھی رعایت ملنی چاہیے تنخواہ دار طبقے کو, اور جاگیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے, مراعات کو ختم ہونا چاہیے, عیاشیوں کو ختم ہونا چاہیے. ہماری رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ $17 بلین کی مراعات ملتی ہے ہماری اشرافیہ کو. $17 بلین ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ ہے. پورے سال میں جو ہم ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں وہ صرف ہمارا مراعات یافتہ طبقہ حاصل کر رہا ہے, پیٹرول میں, گاڑیوں میں, بجلی میں, اور بہت ساری چیزیں. ان کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہ چند روپے میں کرائے پر چل رہی ہوتی ہیں, اس میں گولف کلب چل رہے ہوتے ہیں, اس میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں اسلام آباد کلب جیسے جگہیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگائے جاؤ, پیٹرول پہ ٹیکس لگائے جاؤ, بجلی پہ ٹیکس لگائے جاؤ. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی جب پاکستان میں ہوتے ہیں, فارغ ہو کر جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں ٹیکس کم تو نہیں کر سکتا, قیمت کم نہیں کر سکتا, بڑھا سکتا ہوں. تو ابھی 8 روپے کم کیے نا, اس کا مطلب ہے کر سکتے ہیں. تو 80 روپے بھی کم کر سکتے ہیں, 180 روپے بھی کم کر سکتے ہیں. تو پھر قوم کے ساتھ یہ سب مل کر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. تو اس لیے قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے. اور شہر کراچی میں خاص طور پر میں چاہوں گا کہ کمشنر صاحب, یہ ان کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پرائس کو کنٹرول بھی کریں, پرائس کم بھی کی جائے اور اس کو کنٹرول بھی کیا جائے. دودھ کی قیمت ہے, اور بہت ساری کموڈیٹیز ہیں, چاول ہے, آٹا ہے. تو اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں, اس میں جو ایسا ہی بس اب چل پڑا ہے کہ جس کا دودھ جو دل چاہے چارج کر لے, اس کو کنٹرول کرنا کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے. اسی طرح میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی کا اتنا بڑا عذاب ہے
وہ آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے وہ معاہدے ہیں جس کے نتیجے میں کیپیسٹی چارجز کے نام پر اب تک 8,500 ارب روپے پاکستانی قوم ادا کر چکی ہے۔ اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کراچی شہر کے الیکٹرک مافیا کو مسلط کر کے یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ مافیا، یہ کہ الیکٹرک مافیا، اس کا جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں یا اس کے اپنے پلانٹ ہیں، جو بوسیدہ پلانٹ یہ چلاتے ہیں، اور ان بوسیدہ پلانٹ کا جو زیادہ فیول خرچ ہوتا ہے ایفیشنسی کم ہونے کے نتیجے میں، اس کے پیسے کراچی کے عوام سے نچوڑتے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان کا پورا لائسنس ہے یہ ان بنڈلنگ کی جائے۔ ان بنڈلنگ کہتے ہیں کہ اس کو ری اوپن کرو اور جنریشن کو این ٹی ڈی سی سے جوڑا جائے، جو نیشنل گرڈ میں ہماری بجلی جا رہی ہے۔ کراچی میں جو کینپ کے 2 پلانٹ ہیں وہی کوئی 2200-2300 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا عمران بھائی؟ 2200-2300 میگا واٹ تو وہی ہے، یعنی اس وقت اکتوبر کے مہینے میں جو ہماری ٹوٹل کنزمپشن ہوگی نا، وہ تقریباً ہمارے ان 2 پلانٹوں سے پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح تھرکول کی بجلی ہے، اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے عوام وہ قیمت ادا کر رہے ہیں جو بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ بجلی کراچی کو اگر دے دی جائے تو یہ جو درمیان میں ساہوکار ہیں، مافیا ہیں کہ الیکٹرک، اس کے پروفٹ میں ہم کو شرکت کریں۔ جو سبسڈی کے الیکٹرک کے تھرو کراچی کے عوام کو ملتی ہے وہ ان کے تھرو کیوں ملے؟ وہ نیشنل گرڈ سے آئے، قوم کا پیسہ بچاؤ، اور جو ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے اس کو انبنڈل کر کے اس کی مونوپولی ختم کی جائے اور ملٹیپل کمپنیوں